بسم اللہ الرحمن الرحیم نعاد علی مظہر العجائب تجدہ عون لقا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے علی یا مولاتی یا فاطمۃ ابی سینی اللہم انی اسألک بحق آسیہ بنت مزاحم آسن فی عزاء الحسین علیہ السلام یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد تمام دعاؤں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات باواز بولو جتنے مومنین و مومنات بیمار نے تمام بیماران دی شفا یابی واسطے بھی باواز بلند صلوات سارے جتنی آج ہولیاں اولاد واسطے سکھ دیاں تمام دی استجابت اور بالخصوص سرفراز صاحب انہاں واسطے مخصوص دعا ہے کہ مالک انہوں نے زندگی علامات میں بیٹا تا فرما انہاں دعا دی قبولیت واسطے ایک صلوات اچھے آواز نہ اپنے باہر میں بادشاہ دی آمد و سلامتی واسطے بھی اچھے آواز نہ صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات ما شاء اللہ لا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین صلوات فقط قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صلوات خالق و مالک احباب علی محمد آپ فرش ذات ٹورایا قبول و منظور فرمائے جی بسم اللہ جتنے قدم چل کے دور نزدیک تو سفر کر کے اپنے گھروں نو بادشاہ عباس دے حوالے کر کے صفحہ ذات ٹورایا دلی دعا ہے میرا وارث امام مولا قدم قدم تے توڑے میرے کبیر و صغیرہ گناہ معاف فرمانے نہت ہی واجب الاحترام سنی شیعہ صاحبان مذہب شیعہ اسنا شریعہ خیر البریہ اس دا مختصر تعرف ہے کہ مذہب شیعہ سنوا دینے کہ جس دا کوئی بھی فعل ذاتی سوچ دا مالک نہ ہوئے اس اچکیاس نہ ہوئے اس دا ہر فعل پابند ہوئے زبان مصطفیٰ مسئلہ خلافت ہے یا مسئلہ وضو ہے اسی اپنے مذہب دے جو مسائل لینے
کسی عالم یا مجتہد تو نہیں لے، پاک رسول تو لے۔ اور اس ایمان پہ لینے کہ اللہ کرے نے ما اتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو مصطفیٰ لے دے وہ لے لینا دین ہے، جس تو روکے رک جانا ہی دین ہے۔ کافی چیزاں بچ گئی ہیں جڑیاں میں ذہن چ لے کے آیا میں نہیں کر سکیا، لہذا میرے بھائی اسی انہوں نے مننے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ منوایا۔ بھائی اعتراض کر دینے کہ تسی تراویح کیوں نہیں پڑھ دے؟ پڑھنا اسی تراویح بھی پڑھ لیندے جس ساڑھے نبی پڑھ دیتے۔ اگر انہوں نے نہیں پڑھی تو پھر اسی نہیں پڑھ دے، کیونکہ اللہ پیادہ ہے جو محمد دے وے وہی دین ہے جس تو روک کے رک جانا ہی دین۔ بہرحال کل آخری مجلس ہوئی گی میری چوکی کوشش میں کی تھی، جو میرا شعور ہے، جو میرا عقل ہے، میں جناب تک کوشش کر کے بطریق احسن معافی ضمیر جناب تک پہنچایا۔ اتنا بڑا مجمع میں گزارش کرنا چاہنا میرے الفاظ نال، میرے بیان نال، میری زبان نال اگر کسی مسلمان دا دل دکھیا ہوئے تو میں معافی دا طلب کرنا چاہیے۔ اور اس تو بعد میں اپنے مالک اور وارث دے سامنے دست بدستہ گزارش ہے کہ میرا مولا اگر میری زبان چو عمدن سامن کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہوئے جڑا توڑی شایان شان نہیں تو میرا پردے اللہ وارث میری کم علمی مد نظر رکھے، میں معاف کر دینا چاہیے۔ با خدا میں قطن اس سوچ کے نہیں آیا کہ میں کسی مسلمان دا دل دکھاؤں گا، نہیں۔ میرا مقصد بادشاہ دی صداقت اور حقانیت ہی کسی تک پہنچ جائے۔ اگر ہو سکے تو دعا دے کہ میں بھیجنا، چونکہ میری ذاکری صرف اور صرف محتاج ہیں توڑے جزادارہ دی دعا ماندی۔ خالی دامن میں مانانم کے مندانم، جو میں ہاں میں بہتر جانا، کچھ بھی نہیں جے ذکر حسین دا صدقہ نام دو سکیاں بہنن بات میں شروع کر لئی۔ ایک دانا ام حبیبہ، ایک دانا میمونہ۔ ام حبیبہ دی شادی مدینہ پاک رسول نال ہوئی، میمونہ دی شادی سرزمین عرب دا بہت بڑا قبیلائی خاندانائی بنو ثقیف جس نال مختار سقفی تعلق رکھتے ہیں۔ طائف چباد آئی، اس ویلے اس کا سردار آئی ابو برہ سقفی، اپنے دور دا بہت بڑا تاجر ہے، اس نال میمونہ دی شادی ہوئی۔ میمونہ طائف اچ، ام حبیبہ مدینہ پاک رسول لکھا تھا۔ اس دور دی بات ہے جس دوری سیال کو ٹلے اطلاع قاصد ذریعے ایک دوسرے نے لیتی جاندی ہے۔ طائف چوں میمونہ خط لکھیا مدینے اپنی ام حبیبہ بہن نو کہ میں بڑی سوکھیاں، میں بہت بڑے تاجر دے گھراں، بہت بڑا رئیس ہے، کسی شے دی کمی نہیں۔ بہن میں ایڈی سوکھیاں جس لئے مسند تو میں پیر تھلے کراں، میری جتی سیدھی کرن آلیاں میں کنیزاں دیں۔ تیرے بارے میں فکر باندھا، تو سنا تیرا کے حال ہے، تیری کی میں نبدی ہے۔ خط دے دوسرے پاسے ام حبیبہ حرم رسول ایک سطر لکھی ہے، فرمایا میمونہ میرے بارے پریشان نہیں ہونا، تو عرب دے بہت بڑے تاجر دے گھارے، میں کائنات دے سب تو بڑے بادشاہ دے۔ تھوڑی زندگی ہو گئی ہے، تھوڑی زندگی ہو گئی۔ تیرے گھر فرشی نوکر نے، ساڑھے گھر عرشاں دے نوکر۔ ہمیں حبیبہ تیریاں جوتیاں سیدھیاں کرن آلے، ہمیں حبیبہ لکھے میمونہ تیریاں جوتیاں سیدھیاں کرن آلے کنیزہ نے، ساڑھیاں چکیاں پین آلے بھی فرشتے نے۔ بالکل میری فکر نہیں کرنی،
میں بہت سوکھی ہاں، میں بڑی خوش ہاں، میں بہت بڑے گھر وچ آباد ہاں۔ گزردہ گزردہ وقت گزریا، طائف وچ میمونہ نو اللہ دھی عطا کی تھی۔ ابو برہ نو پتہ لگا دھی جمی، یہ پریشان ہو گیا۔ میمونہ دی پریشان نہ ہو، جس نبی دا سی کلمہ پڑھے نا، اس نبی دا حکم دھی رحمت ہے۔ اس نبی تے شک نہیں، بے شک رحمت ہے۔ سکے پھر پریشان کیوں ہے؟ سکے پریشان دھی دی وجہ تو نہیں، پریشانی اس واسطے پیاری چوکھی ہے، گھر نہیں رکھنی، اس نے ایک دن ودا کر چھوڑنا ہے۔ امانت پتہ نہیں غیران دی، وہ جنہ دی امانت پتہ نہیں ہو کون ہے، وہ کیسے ہونگے، ساڈی دھی نال سلوک کیسا کرنگے۔ اس واسطے میں پریشانہ دھی ہے، صدو گھر نہیں رانا۔ ماما نو چوکھے خیال ہوندے نے اولاد دے۔ میمونہ بول گیا دی میں دس نہیں ہے، پریشان نہ ہو۔ اگر چاہنے نے تیری دھی بختاں لی ہوئے، دا مستقبل چنگا ہوئے، تے مدینے ٹر جا، جس گھر میری بہن آباد ہے نا، وہ کائنات دا بادشاہ ہے۔ اس دی عرشاں تک سنیں دی، اس دا اتھے بھی حد پوندہ ہے جتھے مقدر لکھے جاندے۔ کدی ٹر کے اس بادشاہ دی منت کرے نا، تے انہوں دی منت کرو نا کو ساڑی دھی دا نا رکھ دے۔ تے ابو برہ جے نام مصطفیٰ رکھ دیتا، پھر تیری دھی جیڑی مقدرہ دی دھی کسے دی۔ میں صدقے ہوں، طائف جو سفر کر کے مدینے پہنچے، پاک رسول دروازے تے دستک تھی۔ ہر میں رسول پوچھا کون ہے؟ جی ابو برہ۔ فرمائے جی آیا نو، جی میں دسن آیا، اللہ تن بڑھائی دیتی ہے۔ فرمائے بسم اللہ، مقدرہ لی ہوئے، استاں لی ہوئے، بختاں لی ہوئے، کہ نہ رکھیا جائے؟ اللہ جی نہیں رکھیا، اس سے واسطے ٹور کے آیا۔ ساڑھا دل ساڑھی دھی دا نا احمد مختار رکھ دے۔ اچھا میں منت کرنی ہے، نالین مصطفیٰ تے آکے ام المومنین جناب ام حبیبہ ہاتھ رکھے۔ بادشاہ میری بہن ایک عربیچ آباد طائفیچ، اللہ انہوں نے بیٹی عطا کی تھی۔ تے بادشاہ انہوں نے پیو ٹور کے آیا دروازے تے منت کر دینے، کدی انہوں نے دھی دا نام تو سی رکھ دے۔ ٹھنڈا صاحب ہر کدیں جے میں نہ رکھاں لج رکھ سائیں صدقے ہمارا سیال کوٹا لیا تیرے سنن تو صدقے لج رکھ سائیں قدمت اطلاق دی بادشاہ توڑے کلمہ پڑھا نہ لین توڑے امتی نے کیوں نہ لج رکھ سائیں بادشاہ مسلمان نے پیغمبر فرمیدے نے ٹھیک ہے میں حبیبہ دے پیونو آکھ میں محمد انہ دی دھی دا نام لیلا رکھا آج میرا بہانہ ہے پڑھا جنہیں آج مٹیاں تے بیٹھے ہو تسی تماشائی بن کے تے نہیں نا اے زینی چلائے کے آ رہے ہو تھوڑے جے لمحیاں دا مہمان رہ گئے باہر آ میں صدقے تھی پاپا میں محمد اللہ دی دھی دا نام لیلا رکھ دا ابو برہ نے دسیا گیا توڑی دھی دا نام بادشاہ لیلا رکھے خوشی خوشی واپس آ گیا بڑی بیوی میمونہ نے آدھے انہوں نے لیلا رکھے آدھی نا ہی سونا ہے یقیناً مقدرہ نہیں ہوئی گی ابو برہ دے میں حیران ہو گیا جسے سری لیلا کر کے سنو بلان لگ پہ ٹرن دے قابل ہوئی میرے بیڑے جتھے قدم رکھ دی انہی لگ دا یہ رحمت اندر ڈھیر کرتی تو میرے گھر ہی ٹر دی آئی وہ گھر نہ رہے ہوتے جنت بن گئی رحمتاں برکتاں ساڑے گھر طواف کرن لگ پہ لیلا کر کے بلاندے رہے کافی سال گزر گئے دیگر لویلائی جس لئے میمونہ ایک دن ابو برہ بولے ابو برہ تم پیوں ہیں میں ماں ہاں کچھ میرے فرائض نے انہوں تمہیں غافل نہیں ابو برہ میں تین دسنا چاہنی ہے تیری دھی جوان ہو گئی پھر اسے کہ جس نبی نہ رکھے اسے نبی دی شریعت دا حکم ہے دھی جوانوں پوے تے والدین سب تو پہلے دھی دے فریضے دا بندوبست کرنا
جتنا جلدی ہو سکے یہ مالکان دا حکم ہے انہوں ویدہ کر بہت بے ساختہ رونا ادھیر نہ رو اے اللہ پہلے دن تو فیصلہ کیتے دھیاں گھر نہیں رکھی دی یہ ہے جی پرایا ماں ادھر نے میں رونا اس واسطے نہیں ادھی تے کیوں رونا ہے ادھر رونا میں اس واسطے میرے خاندان جو لڑکا ہی کوئی نہیں جڑا لیلہ دی ہم سری کرے کف نال رشتہ ہوندہ ہے نا برابر آلے نال رشتہ ہوندہ ہے بندے دی دھی میٹرک پڑھی ہوئے تو کوشش کرتا ہے میں لڑکا میٹرک یا ایف اے تلاشا ہے اسے کہ میری دھی دا برابر آلہ ہے ہی کوئی نہیں کتھوں میں دا کف لے آواں اسے کہ کم از کم میری برابری تو کرے نا جدہ نام محمد رکھے ہوئے پھر ماں بولی آدھی اچھا میں دسنی ہے نہ پریشان ہو جنہ نہ رکھے نا لجپال نے کریم بڑے نا جا انہاں دے گھر پھر ٹور جا انہاں دی محنت کر انہاں کی جنہ نہ رکھے جو دی واسطے رشتہ بھی لے دے پیو دھی دی خاطر سیال کوٹا لیا پھر ٹور پہ منزلہ طے کردہ پھر مدینے آیا لیکن کتاب والا لکھتا ہے جس سے لے ابو برہ مدینے پہنچے اس سے لے پاک رسول دا وصال ہو چکا 11 ہجری دے بعد دائے باقی لیکن آیا پھر بھی دروازہ رسول سے دستک دیتی ہے ہمیں حبیبہ پوچھے جی کون ہے جی ابو برہ سلام فرمائے میرا بھی سلام جی آیا نو کیویں آئے ہو جی آیا اس واسطے اسے دھی دا نام تو سا رکھے آئی ہاں جی آئی توڑی بھنائی جوان ہے توڑی شریعت دا حکم ہے نا دھی جوانی چڑھ پوے تے پہلا فریضہ ہی ادا کرے ہاں ہاں جی میں ٹور کے آیا میرے قبیلے چوس دی برابری دا کوئی نہیں اگر توڑیاں نظران کوئی مناسب رشتہ ہوئے پردے پیچھے آواز آئی واقعی ابو برہ تیری دھی بڑے مقدران انتہا ہو گئی ہے تیری دھی دے مقدران دی ابو برہ انہیں سمجھ میں تیری دھی لیلہ واسطے رشتہ لب لے اشارے سمجھو گے تو لطف آئے گا ابو برہ دی جی مہربانی کرنا اس دا نام رکھن آلہ محمد ہے ہووے دا کوئی کف ہووے دی برابری دا ایک کوئی کہ میری دھی ہے میں نے کسے شہری کمی نہیں صرف میں دھی پیاری ہے کہ میری دھی اوکھی نہ ہو ام حبیبہ حرم رسول بول کے دے ابو برہ تو دعا کر جو میں سوچے نا اگر انج ہو گیا تے ویڑا ہوئے جتھے محمد یا نبی بھی جا کے رک دے توڑی سمجھ تو صدقے ہوئی توڑی سمجھ تو صدقے وہ ایڈا بڑا کھارے کائنات ادھے بوئے تے رک دیئے اے انہ دے بوئے تے رک جاتا ہے جو میرے ذہن چاہ گیا اگر انج ہو گیا تے ادھے دیڑا بڑا مقدران ہے ہی کو تو ایک منٹ کھلو میں برکہ پا لہا برکہ پا کے حبیبہ ٹر پئی حویلیے سیدہ وچ آ گئی اے وہی دروازہ ہے جتھے پاک رسول رک دیا دستک دے کے حبیبہ اندر داخل ہوئی والی ولایت کرسی تے بیٹھے حرم رسول دے چہرے تے نگاہ پئی بسم اللہ پڑھ کے علی اٹھ کھلوتے میں نے دسمائی کیوں ٹر کے آئے ہو فرمائی یا علی غرضاں لے ٹر دے آج اسی غرض ماندہ نا ٹر ٹرے آئے کیا غرض ہے اشارے سمجھنا شریف اندے اشارے سمجھ دیں گلت نائے بیچ کر دینے دھیاں لے بیٹھے ہو تو سن جملہ سمجھ ویسے ہو کہ غرض ہے حبیبہ دیئے یا علی تو سن جان دے سو میری ایک بہن بنو سکیف خاندانی شادی شدہ ابو برہ سقفی اس دور دا بہت بڑا شریف النفس اور امیر تاجر ہے اس دے گھر ہے اللہ انہوں نے دھی عطا کی تھی کہ بادشاہ دھی انہوں دی بھی جوان ہے کہ زندگی ہوئے توڑے حسن حسین دی داڑیاں تے انہوں نے رکھی ہوئے جی میں جھٹکا لگ دے نا علی دے ذہن میں جھٹکا لگ دے علی فرمندے نے نام کی اس دا سر جھکا کے فرماندے نے جی نا اسی انہوں نہیں رکھیا احمد مختار بادشاہ رکھیا ہے وڈے سردار رکھیا ہے اچھا انہوں کی نہ رکھیا دا جی انہوں نے نام رکھے لیلہ تو سن کے ہائی کی تھی علی علیہ السلام تو کرسی چھٹ گئی
داڑھی چو ہنیو کے رلا پہنے فرمایا پھر دس کے نہ ہے جی لیلہ فرمایا میں حبیبہ جی تیری بھنائی دا نا لیلہ ہے تے پھر مبارک ہوئی لیلہ دی شادی میں اپنے سونے حسین نال کر سکتا واہ 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 ای حق بندہ ہے جراج پہ رون دیا با خدا ای عبادت ہے ای روحانیت ہے تڑے بے ساختہ آنسو ٹر رہے نے بس ایو کچھ چاہیے بے ساختہ آنسو نکل آئے میں حبیبہ دیا فرمایا کیوں رونی ہے بادشاہ خوشی دیا سنے سوچ بھی نہیں ہے دی کہ لیلہ ایڈی مقدرہ لی ہوئی فرمایا نہیں ہوں میں حبیبہ راز نے تقدیر اسی لکھنا لے تقدیر دی تختی تے انہی لکھے اتمن کہہ دی جی میں کلی نہیں آئی لیلہ دا باپ توڑے دروازے تے اوئے دسی نہیں دھیا لو کے ٹر کیا ہے میرا حق بندہ ہی میں پتر آلائی ٹر کے گئے دروازہ حویلی ولایت کھو دیا ابو برہ دی اللہ دے چہرے تے نگاہ پئی جلدی دے نال کوشش کی تھی میں علی دے قدمہ تے ہاتھ لاؤں کریم یہ دے نے قسم خدا دی ہتھاں تو پکڑیا ابو برہ نو ہاں نہ لایا تے متھا چم کے فرمایا نہیں یار تیری مہربانی ہے تو ٹر کے آئے حق تے سادہ ہی بھائی بھائی بادشاہ گزارش سن لے گئے فرمایا صرف سنی نہیں فیصلہ ہو گیا مولا کیوں ہے فرمایا دن اپنے میں سونے حسین دی شادی تیری دھی لے لگا پہرچ بے کے جو بندہ ڈھا نہیں مارا رننے تیرو کہتا کریم ہی بنی لجپالی جو ہے بادشاہ میری سوچ بھی نہیں جنت بادشاہ نال میری رشتہ داری ہوئی جنت سلطان نال میری رشتہ داری ہوئی مولا توڑی مہربانی مولا قسم چوالو انج لگتا ہے آج سر تو بوجھ بہت بڑا ہلکا بس مولا میں نے بات ایک فکر آئی مولا توڑی مہربانی مولا توڑا شکریہ فرمے دے نہیں کوئی گل نہیں تیرے روز ازل تو فیصلہ ہی نہیں یہ تیرا بہانہ ہی آوانا فیصلہ تو پہلے اچھا مولا بس جدن توڑا دل کرے تاریخ توڑی مرضی بارات توڑی مرضی دی پورا عرب بھی بارات ہی چلائے ہوتے میں کسے شاید دی کمی ہوئی نہ انہاں دے کھانے دی کمی ہوئی گی نہ انہاں دے اہتمام میں کوئی کمی ہوئی گی یا علی میں کسے شاید دی کمی نہیں توڑی جتی دا صدقہ میں چنگا وسنا عرب دے قبیلے میرے مقروض میں ایک کو ایک میری تھی فرمائے ٹھیک تاریخ فرمائے یا علی توڑی مرضی تو دھیا لیں تیری کوئی شرط ٹھڈا صاحب ہر کہہ دی شرط کو نہیں ایک منت ہے جڑا بندہ ہون تک نہیں شامل اس جملے تے شامل ہو جائے گا جی ایک یالی منت کرنی ہے فرمائے نہیں تو دھیا لیں تیرا حق کے کوئی گل ہے تے کر لیں ہو سکے جی نہیں ایک منت کرنی ہے بارات توڑی مرضی دی ہے دن توڑی مرضی دی ہے کسی شاید میں کمی نہیں ایک صرف منت کرنی ہے جدن آبو یا لیے کوشش کرنی ہے حسین دی بارات نال تسی ضرور آؤ علیہ دن ہو سکتا ہے میں نہ ہوں اگر میں نہ ہوں تو پھر کیوں میرا ضروری آنا اگر جو منت اس واسطے کی تھی تو اڈی امانت آئی دے بعد لیلہ کون ساڑی دے وہ یالی جتنے تیرے ساڑے گھر ہے وہ بطول دنوں وہ امانت ہے تو اڈی میں اس واسطے بار بار گزارش کر رہے ہیں یا علی تسی اپنی امانت انہوں اپنے ہتھا نال ڈولی چ بٹھا دو گے سارے گھروں لائے ہو گے علی فرمیدے نے وہ بورا ہے تو کوئی بات نہیں اگر میں نہ ہویا تو تم ہی تو پیوں ہے نا تم ہی ڈولی چ بٹھا سکنا ہے قدمت اطلاع کے دے نہیں یا علی اگے میں پیوں ہائی ہون نہیں ابو برہ میں سمجھا نہیں کیا اکنا چاہتا ہے یا علی میری جرت ہے میں بطول دی نو نال میں گلہ کراں بطول دی نو میں ڈولی چ بٹھاواں سنی بھائی اگر کوئی کھڑا ہے بیٹھا ہے سن رہے ہیں میں ذکر دی قسم ہے اے وجہ نہیں ادھی راتی مٹی تے بے کے روڑ دیاں جدے نال سکا پیو گل نہیں کردہ مرنا گئی اس لے جلے کتا شرابی پوچھ دائی کتھے کھلوتی ہے لیلہ کتھے کھلوتی ہے لیلہ کتھے کھلوتی ہے میں صدقے تھی میں صدقے تھی حق
ادا کر دیتا ہے تو سیال کوٹ کر یا علی ان میری جرت نہیں میں بطول دنوں نال میں گلہ کراں میں اس نے پکڑ کے ڈولی چ بچھاؤں بارات گئی طائف عزتاں دے نال ہاشمیاں دے مونڈیاں تے لیلہ دی ڈولی اٹھی عزتاں دے نال مدینے داخل ہو مدینے دے بارے بادشاہ جے ہاشمی وسدے آئیے سید وسدے مدینے دے بارے کناتا لگ گئیاں پھلندیاں پتیاں بچ گئیاں دوں پاسے کنیزہ کتارج کھلوتیاں نے ہاشمیاں دے مونڈے تے ڈولی ہے چاہ کے ٹر دے آمدے نے کنیزہ درود پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ پڑھ رہی ہیں سبحان اللہ پڑھ رہی ہیں درود دی آواز آئی لیلہ دی ڈولی مدینے داخل ہوئی میں ذکر دی قسم جس لئے حویلی زہرہ دا سامنے دروازے تے نگاہ پہیے نہیں ڈولی چو آواز آئی ہے میں روک دے ہو میں تھلے رکھ دے ہو کسے کنیز سنے فرماری میں رکھ دے ہو ڈولی تلے رکھی اس دور دی بات ہے جس لئے ڈولیاں دھیاں اٹھ دیا ڈولی دا پردہ ہٹایا گیا جی شہزادی عربی شہزادی نو لیلہ کیا گیا جی شہزادی فرمائے میں نے اتھے لہا دیو میں کو پیدل جاؤں کیوں فرمائے جڑا میں خوابچ نقشہ ویکھا یو جنت دروازہ آگیا اس سارا نقشہ میں خوابت بیک لیا میں لہا دے میں ڈولی جتے نہیں جانا میں پیدل میں کنیزہ سہارا دیتا لیلہ ٹر دی دہلیزے سیدہ تے آئی دا خدا آمدی جناب لیلہ نے پیشانی رکھی دروازہ زہرہ دا میرا سلام پھلندیاں پتیاں تے لیلہ ٹر دی بوران دے جھرمٹی ٹر دی کوئی ہتھاں تے پیران تے قدم رکھ دی ہاتھ رکھ دیئے کوئی چم دیئے کوئی سلوات پڑھ دیئے کسے چادر دا پلو پکڑے کسے ہاتھ پکڑے سہارا دے کے جناب لیلہ نے اس مسنت لیا کے بٹھایا گیا جیری جناب لیلہ واسطے مخصوص تیاری کی دی گئی ہے رش لگ گیا کنیزہ سلام کر رہی ہیں حوران جنت سلام کر رہی ہیں جس سے سلام کرنا لیا پیچھا ہٹ گیا رش ہٹ گیا لیلہ دی میں غور نال بیکھے سامنے دیوار دے نال دو شہزادیاں کھلوتی انہوں دا چہرہ اتنا نورانی ہے اکھ بھر کے بیکھن نہیں ہوندہ انہوں دے چہرے دا روب و دبدبہ اتنا ہے آدھا میں سوچ ہی رہی ہیں کون نے اتنی بازمت شہزادیاں کون نے چھوٹیاں چھوٹیاں شہزادیاں کھلوتی لیلہ دی میں سوچے اے کون ہوں سلام میں کرنا ہے یا نہ کرنا ہے اٹھ کے میں ٹرنا ہے یا نہ میرے علامہ ادھیے جی میں سوچنی ہے پی ذہنی چھے انہوں نے چہرے انتے نگاہ ہے سجے پسو آزائی لیلہ میں فضا میں ندی نوکرانی لہذا قدم مبارک اللہ ہوئی جے کچھ منگنائی تے اے تیرے حسین دیاں بہنہ نہیں لیلہ جے کوئی منگنائی نہ اے تیرے بادشاہ حسین دیاں دووے بہنہ ادھی بادشاہ دیاں بہنہ دا نام آیا میں کوئی ہوش نہیں رہا میرا لباس ہے میں دلنا ادھی میں اٹھ کے لوٹتے میں ٹرنا شروع کیتا یہ میں ٹر دیا ہوئے کہ سیدادیاں ترکیاں ٹریاں قریب آندیاں گئی لیلہ دی میں ان کر کے قدمہ تے ہاتھ لانا گئی سجا ہاتھ علی دی وڈی تھی پکڑ لے کھبا ہاتھ علی دی چھوٹی تھی پکڑ لے میں نانا بھر جائی نا ساڑے مان بھرادا تو حرم ہے میرے سونے حسین دی تو حرم ہے ہتھا تو پکڑ کے سہارا دے کے پھر اسے مسنت لیا کے بچھا دیتا گیا سجے پاسے علی دی مسافر شام دھی بہ گئی کھبے پاسے علی دی بے اولاد دھی بیٹھ گئی سیال کوٹا لیا دوے سیدہ دیاں سجے کھبے درمیان چلیلہ کھنڈ سجدے نے جی جا پردے چ بیٹھی ہوئی ہیں ماما بہنہ دیاں چوکا سمے دیا علی دی دھی میں بسم اللہ پڑھ کے بھر جائی دے چہرے تو گھنڈ ہٹایا چہرے تے نگاہ پہی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ
یہ چوکھا سمجھن گیا جڑیاں پردے چ بیٹھیاں نے، اس وقت توڑے سمجھن والی بات بھی نہیں۔ کسی مستور دی اپنے تو بڑے گھرے شادی ہو جائے تو وہ پھر احساس کمتری دی شکار آتی، چنگا قیمتی سوٹ بھی پایا نا تے پھر بھی اس نے لگے گا پتہ نہیں انہاں دے پسند آوے نا، نہیں تو بہت بڑے وسدے میں پتہ نہیں دن میں یار مطابق ہے یا نہیں۔ بالخصوص مہندی ہوئے تو پھر وہ جھجکدیاں نے ہاتھ نہیں بکھان گیا، علی دی دھی دے ہاتھ ہی چاہی بھر جائی دا ہاتھ، این کر کے بلا تشبیح علی دی وڈی دھی بھر جائی دا ہاتھ رکھے، میری سین دے آنسو لڑوا کی۔ جناب لیلہ ہاتھ پیشاں چھکے ابھی شاید میری مہندی پسند نہیں آئی، بولا جب بول کے دیں جی تسی تیرش دے بس دے ہو نا جی، اے مہندی تے توڑے شایان شانے نہیں، صبر دے بال ٹوٹ گئے، چیخ نکل گئی علی دی وڈی دی دی، ہاتھ چمکیا دی نہیں لیلہ ہاتھ بھی سونے ہیں مہندی بھی سونی ہے، تے رننے کیوں فرمایا میں نے کوئی ہور ویلا یاد آگئے، بندہ شیعہ ہوئے تے حق سینے تے ہونا چاہیے تھا، کیڑا ویلا؟ فرمایا میں دعا پہ منگنیاں ایڈیاں سونے ہتھاں چ مہندی روے شالا رسیاں نا، میں نو ویلا یاد آگئے جس لیتے کڑیاں پاک شاہ۔ میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوں، فرمائے دیا سونے ہتھا انشاءاللہ صدو مہندی روے کدی بھی کڑیاں نہ جا۔ میں بسم اللہ کرا میری سوچ تو سونا پہ رہوں گے ہو، آج یہی حق بندہ ہے جی میں تسی تیاری کر رہے ہو، میں بھی اپنی منزل دے قریب آن۔ میری سین پاک ہے فرماندی بھر جائی بولنا سارے نال کوئی گل کر، سفر ٹھیک گزرے ہے جی ٹھیک ہو، تھکاوٹ تے نہیں جی نہیں، لیلہ تمہیں بولنا، فرمایا جی ایک کو گل کچھ نہیں ہے، میں دے توڑے مزاج تو واقف نہیں، پھر توڑا بادشاہ حسین ہے میرے سر دا تاج ہے، تسی بہنا ہونا تو میرا پہلا موقع ہے توڑے گھر، توڑے ویر دا کوئی ایسا مزاج کوئی ایسی عادت، اس لئے میں چوکا خیال رکھنا ہوں۔ علی دی میں توڑے مزاجہ تو نہیں باقا، میں دس دو اگر کوئی ایسی بات ہے ایسی بات جڑی ہونا دی میں چوکھا خیال رکھنا ہوئے، رنی علی دی وڈی دی فرمایا ہاں میں ایک دسنی ہے اس میرے حسین نو ترے بڑی لگ دی، بھر جائی ٹور دیا میں اممہ میں یہی وسیعت کی تھی، میں بھی تیری یہی محنت کرنی ہے کوشش کری میرا حسین تسالت۔ کربلا دا منظر بن گیا یار کوئی میری ذاکری ہے اتکرم ہے توڑے تے مسافر شام علی دی بھی راضی ہوئے میرے بھائیاں دا اہتمام قبول ہوئے دیارے غیر اجھائی جانے مالک نہ دے میں بسم اللہ کر دی اختلاف ہے کجا دینے کوفے تو بارات اٹھئیے دل شاہی آئی بہرحال جو میرے کل ہائی میں جناب تک پہنچا دیتا ہے فرمان جی ہاں کوشش کرنا پھر روٹین ایسی ہے میں تیائی ٹائم پڑھ سکتا ہے جنہا حاضر ہے آج دی رات ہو سکے تو کوئی مومن اپنے گھران چرام نہ کرے کوئی میری ماں بہن دی سونا بستر نہ بناوے آج دی رات گلیاں ٹرو مجلس آئی جاؤ مومنوں کا اللہ کے روئے آج
برائی دی رات سونا نہیں ہو رات ہے جڑی زینب دی ٹردیاں لنگ گئی اور جس بہن پتاوے صبح دن چڑھنے میری صف بھیراواں دی مری ویسے اس بہن کتھے نہیں میں صدقے وین کران جی میں بہت پڑھ گیا اچھا بطول زادی کوشش میں کران گی توڑے ویر تسا نہ رہے سیدہ جی تو سے بھی کچھ بولو نا فرمایا ہاں بھر جائی سے میرے تے ناراض ہو جی نہیں فرمایا نہیں توڑا حق بند ہے میرے تے ناراض ہونا کیوں بطول زادی میں کیوں ناراض ہونا فرمایا انہا ویران یہ باراتا چنگیاں نہیں لگ دیا جنہ جو بہنہ نہ ہو بھر جائی نہیں جا سکی میں طائف حسین تو پیارا کوئی بھی نہیں میں اس رویر تو میں کوئی شاہ پیاری نہیں اس دے باوجود میں نہیں جا سکتا اما فضا دی یادگار بطول فرمائے اٹھو نہ میری بھر جائی نے دوستو میں ضرور جان دی لیکن میں نے محمل اچ بہن دا والی کوئی اور جاؤ مسلمانہ جیڑی بھیرا دی بارات نال طائف نائی گئی اللہ جانے کربلا تو شام چھتیاں شہران سجے وے دی آئی تا بھیرا دے قاتل کھبے وے دی آئی تا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یا زہرا بارت ازاول اچھا بھر جائی ناراض نو میں اے تیرا گلہ بندہ میرے تے ناراضگی بندی ہے اس دا میں ادھار لہا دے سا جی کی میں فرمایا میں صدیقہ مادی دھیاں لیلہ انہیں سمجھ جو میں بول رہی ہوں یہ تقدیر مان رہی ہے صدیقہ مادی میں دھیاں لیلہ میں تینا اج وعدہ کر رہی ہوں اللہ تین بہت جلدی پتر دے گا کیسا ہوئے گا میں دس دے ہوں جی بطول زادی فرماؤ فرمائے سوائے عہدہ نبوت دے سر تو پیران تک بالکل محمد لیلہ وہ اللہ تین شرف دے گا پتر تیرے ہی ہوئے گا لیلہ اس ادھارج اس نے پالا گی میں اس نے چاوا گی میں اس نے کھڑاوا گی میں اس دے ناز میں مناوا پتر تیرے رہے گا اور ایسا ہی ہویا بالکل ایسا ہی ہویا سیال کو ٹالیا سیدان دے گھر تے حسن دا قرآن نازل ہو گیا پہلا دن شہزادہ علی اکبر دا اس دنیا تے وسط سیدان دے گھر علی اکبر جدن آیا نا اس دن تو بڑی خوشی کوئی نہیں قسم خدا دی حسین بادشاہ دے گھر رش لگ گیا فرشیاں دا تھوڑا عرشیاں دا چوکھا امام حسین بادشاہ خیراتاں کر رہے ہیں بند رہے ہیں جو کسن چاہیے دے میرے کل منگو آئی تو بڑی خوشی میں حسین دے گھر کوئی نہیں ہونے تیسرے دن بعد فرمایا ماں فضا دنیا مانگ رہی ہے میرے کل لیکن میرا دل مطمئن نہیں میں نے یہ لگتا ہے میں کسی نے کچھ نہیں دیتا مولا میں سمجھی نہیں فرمایا کتھے میری بہن زینب جہان سارا آیا میری بہن نہیں آئی اے تے موقع دے نویرہ کو منگن دے جب تک وہ نہ ہوئے میں مطمئن نہیں فرمایا میں دسنی آپ پتر بطول اللہ توڑی بہن اپنے گھروں علی اکبر دیا اتنی خوشیاں پہ کر دی اتنی رش اس گھر بھی ہے فرمایا میری بہن نے بلاؤ میرے گھر آئے حکم امام دیتا ہے تلی دی دھی تیسرے دن گھر آئے جی اماندہ جایا لکھا مبارک ہے ست بسم اللہ میری بہن کچھ منگو میرے کو نا میرا نہیں نا کسی شاید نہیں دوڑ فرمایا نہیں اما دی جائی گل سنو حق ہوندے نے تو آڑے ساڑے بیران دے وہ موقع ہوندے نے تو بہت وسنی ہے تیرے پیکے بھی بادشاہ ساورے بھی بادشاہ لیکن انہیں نہیں اما دی جائی جب تک تو میرے کو منگنا نہیں میرا دل مطمئن نہیں کوئی شے مان فرمایا پھر جو منگنا دیں گا آنکھیں تے کائنات میں تیرے قدمہ چ رکھ دے فرمایا نہیں
حسین وعدہ کر پھر جو منگا دے دے گا؟ فرمایا وعدہ ہویا میں دیئے، جو منگے میں دے ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اس ٹائم جیڑی کائنات پیاری شاہیوں مل دے۔ دلان دے راز جانن والا حسین اٹھے ہے، لیلہ دی جھولی 3 دن علی اکبر آئی، لیلہ دے موڑے دے ہاتھ رکھ سے، لیلہ اے میری بہن زینب آج تک اس میرے کو کچھ نہیں منگے۔ سنیں اس کی منگے؟ جی بادشاہ سنیں، اشارہ ہے جو سمجھو گے دہائی نکل جائیں گے۔ وہ پیدی جڑی پیاری شاہی دے، لیلہ تو مائے میں پیوں، اس ٹائم میرے کو کائنات اچھ پیارا علی اکبر تو تے بڑی شاہی کوئی نہیں۔ آنکھیں تے دے دیا، دکھ لگنا اس بندے تے جڑا اشارہ سمجھ کے ہائے نہ کر سے، تو مائے تیرا حوصلہ پوے تے دے دیا۔ علی اکبر نو چاہ کیا دی اے تے ایک اور تو آڑی سمجھ تو صدقے ہو یا وہ لکھ ہوندہ تیری بہن دیا قدمہ تو قربان، میرے کو کیوں پوچھ دیو؟ دولت تو آڑی آج دیو کل دیو۔ فرما پھر دے بسم اللہ۔ حسین ماں دی جھولی چو اکبر چایا، بہن دے ہتھاں تے رکھیا، میری سین بسم اللہ پڑھ کے ہاں نہ لا لیا، بلکہ ان کیوں نہ کہا حسن دا قرآن رحل اسمت دے آلیا، صدقے ست بوسے لے میری سین، کھپے ہاتھے علی اکبر، سجہ ہاتھ جا کے لیلہ دے موڑے بھر جائی، تم آئے میں ماں میں سمجھ نہیں اس گال میں بھر جائی پریشان نہ ہوئی، یہ تیرے ہی پتر تیرے ہی رہے گا۔ 18 سال میں اس نے پالا بھر جائی، اتنا قاری قرآن و غلاف اچھ نہیں چھپاندہ جتنا میں تیرے پتر نو چھپا میں چاہت رہتا تحیر دے غلاف اچھ انہی سنو کھاج کے رکھاں گی، تتی ہوا نہیں لگی ناراض نہ ہوئی۔ آج لے آئے تھے 3 دن آگئے، جدن میں واپس کی تھا 18 سالہ بھر جائی۔ پھر کریم آنا، کریم کول کچھ نہیں رکھ دے، چلتے نہ لے بھی وعدہ کر لیا، آج لے آئے تھے ایک کئی، جدن واپس کی تھا جوڑی صدقہ نال دیا، واہ 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 واہ، آن بھی نال دیا گی، محمد بھی نال دیا۔ پھر علی دی دھی ان کج کے علی اکبر نو پا رہے ہیں۔ ایک بات اور سنو تو میں دے قریب آ گیا، 11 سال دے سیدادہ علی اکبر ہوئے نے، 11 سال دے سیدادی دی جھولی چی ایڈا سونا ہے، سیال کو ٹلیا اینی تے نہیں، خضر جے نبی فقیر ہوندے رہے، سونا ہی بڑا ہی پتر لے لائے۔ 11 سالان دو علی اکبر فرمائے عباس جی مالکن، فرمائے سارے بنو ہاشم دے جوانہ دا تو استاد جنگی فن سکھا رہے ہیں، ویکھنا میرا اکبر بھی جوانے چڑھتے ہیں، میرے پتر نے بھی جنگ دے فن سکھا۔ 2 سال شہزاد علی اکبر سرکار وفاد شاگرد رہے، دوسرے سال دے بعد دیگر نویلے جس نے پتر دا ہاتھ پکڑ کے علیہ دے سامنے اکھلوت ہے، لو علی دی دھی میرے لو علی اکبر فارغ، میرا پتر جنگ کر لیندے، فرمائے جتنے فنون جنگی میرے کو لے آنے سارے علی اکبر کو لے، گھوڑے تے بھی چڑھ دے جی بھی بات، جنگی لباس پا کے تلوار پکڑ کے گھوڑے تے چڑھ کے جنگ کر سکتا ہے۔ ماں دی ممتا دا پیار اور ودے، فرمائے میں ایک بار دیکھنا چاہنی ہے میرا اکبر جنگی لباس کی میں پاؤں، عباس کیا یہ ممکن ہے تسی میرے سامنے امتحانی جنگ کرو؟ زمین علی پاسے بے کہتے ہیں دھی بطول دی تسی حکم کرو، کیڑی شاہ جڑی ممکن نہیں؟ کناتا لوائیاں گئیاں، پردے لوائے گئے، میدان بنایا گیا، 3 کرسیاں لوائیاں گئیاں، 2 کرسیاں تے بطول دیاں دھیاں بے گئیاں، سنٹر والی کرسی جناب لیلہ بے گئی، ویکھنا چاندیاں جنگ کی میں کر دینے، جنگی لباس کی میں پان دینے، جنگی لباس پا کے ایک گھوڑے کے شہزادہ علی اکبر بیٹھ کے ایک تے سرکار وفا بے گئے، اشارہ ہے جے سمجھوتے جس لئے جنگی لباس میری سین دی نگاہ پہیے نہ پتر دے، لیلہ دا ہاتھ پکڑ کے دی لیلہ بیک میرے پتر جنگی لباس بھی سونا لگے، ایک پاسے علی اکبر جنگی لباس، ایک پاسے سرکار وفا، فرمائے لو بیٹا علی اکبر میرے تے حملہ کرو، وکھانا ہی کسی جنگ کی میں کرنا، شہزاد علی اکبر گھوڑا دوڑا کے تلوار نال حملہ کی تھا، سرکار وفا ڈھالتے رکیا، ان باری یہی سرکار عباس دی
اشارہ سمجھو گے تو ماتم ہو جائے گا. اس پاس سے سردار علی اکبر کھلوتے نے بلا تشمیش, اس پاس سے سرکار عباس گھوڑے تھے چڑھ کے نیزہ ہاتھی چلے ہیں. ان کر کے گھوڑا بجایا ہے کہ میں علی اکبر دے پاسے حملہ کریں. امتحانی جنگ گئی. 5 قدم علی اکبر دا گھوڑا دور رہی. نیزے دا رخ ویکھے علی دی دھی پتر دے سینے آلہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ. منہ دے بھار علی دی دھی کرسی تو جھڑ پئی. تڑپ کے دوڑی یہ چادر نہیں سنبھلی. پتر دے سینے تیاترہ کہہ دیا عباس ویکھ اکبر دا سینے ہی. اور بندیاں دے نے رون کتھے لکھے ہیں جڑی نیزے دی چونج برداشت نہیں کر سکی. اللہ جانے پھل برچھی دا کیویں برداشت. صدقے ماتمیاں دے حد سلامت ہوں. جوان بیٹھے ہو تو اڈا حصہ آج زیادہ ہونا چاہیے. جڑے ماتمی تے جوان بیٹھے ہو آج تو اڈی ہائے بھی زیادہ ہوئے, تو اڈا ماتم بھی زیادہ ہوئے. آج تو اڈے حصے دی مجلس ہے. اگلے سال پتہ نہیں کون ہونا ہے, کس میں رات نصیب ہونی ہے. میرے مذہب دا بہت بڑا ذاکر گزرے آغا حسین مرحوم بکھر آلے. اے روایتوں پڑھ دیان. اس دے بعد امتحانی جنگ گئی. اس دے باوجود پڑھ دیان 3 راتاں علی دی دھی سو نہیں سکی. ادھی راتی اٹھ کے مسلح تو بھاج پانا. تے پتر دا آکے مکتہ چمکیا دیا ہو جے نیزہ لگ جاندہ تے. میرا پتر تیرے نال وڈی دولت کیڑی آئی ہے میرے کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. چڑھ پہ اکال لدی انشاءاللہ کدی نہ چڑھدا. کوشش کرنا میں بین دے قریب آ گیا. ہاں میں بھی گدا گا, میں بھی خیرات منگنا ہے. بادشاہ دے دروازے اپنی عبادت تو صاحب کرنی. جتھے بیٹھے ہو کھلوتے ہو ذاکر تے نہیں رہنا. آج دی رات اپنی عبادت خود کرنی ہے. 18 سال اکبر دی جوانی دے مک گئے. پالن علی ماں لیلہ دے چپ دے 18 سال مک گئے. اللہ اکبر. علی اکبر دی جوانی دے 18 سال مک گئے. ایک وینو شہید دا سنو. سیال کو ٹالیا جی دی ماں دا حکم ہے میرے پتر دی چوکھی شہادت نہ پڑھیا کرو, تھوڑی پڑھیا کرو. پوچھا گیا سین کے وجہ فرمائے ہو سکتا ہے ذاکر صحیح نہ پڑھ سکے, مومن صحیح سن نہ سکن, ماحول ٹھیک نہ بنے, گریہ تھوڑا ہوئے. پردے چ بیٹھی ہوئی جلے اکبر دی شہادت سنے تے گریہ تھوڑا ہوئے. مسافر شام لیلہ دا ہاتھ پکڑ کے دی لیلہ پریشان نہ ہوئی, ناراض نہ ہوئی. انہاں کوئی ویکھے آئی میرا پتر سونا کے دائی. انہاں کے پتہ ہے علی اکبر سونا کے دائی. کوشش کرنا جڑے جوان بیٹھے ہو توڑا حصہ زیادہ ہوئے. شالا بھینا نو نصیب ہو, ماں نو نصیب ہو. اللہ اکبر. اجازت ملی میں تیاری چھوڑا تے میں ایک شہادت دا جملہ پڑھا لیا. اے واحد شہید علی اکبر جس دی تیاری تے بھی سیدادیاں ماتم کی. ان شہید جنازے تے ماتم نہیں ہوندہ جویں علی اکبر دے ٹرن تے ماتم آئے. قسم خدا دی حمید ابن مسلم آدھا میں گھبرا گیا, سیدان دا کوئی قضیہ ہو گیا ہے. ایک چٹے والا علی بی بی میں ویکی, میں کہ بی بی کون مار گئے؟ رو کیا دی مویا کوئی نہیں, حسین دا سونا پتر علی اکبر میدان دی تیاری پیا کر. 3 حملے علی اکبر کیتے ہیں. 3 حملے انج بندے فنار کیتے ہیں. کربلا دے شہدہ جو سب تو زیادہ مقتولان دی تعداد شہزادہ علی اکبر دیئے. جدن انج چونکوں سے لاشاں دے ڈھیر لگے تے خون دیاں ندیاں روڑیاں. 3 بے غیرت فوجی اشقیاء دے جرنیل منقذ بن مرہ حسین بن نمیر, یہ 3 بے غیرت حرامزادے فوجی اشقیاء جو ٹبے تے چڑھے. جنگ دا انہا حال ویکھے انہا کہ انج مردہ نہیں, انہوں دھوکے نال ماری ہے. کیویں انہا کہ تیسرا حملہ کر کے جلے واپس خیام نو جاندہ ہے, ایتھو گزر دے. 2 ایک پاسے پہن جو خجوران دے درختان دا کوئی جھنڈ لائی, ایک پاسے میں ہو جس سے لے گزرن لگے. ایک اٹھ کے انہوں گلی لائے, دے دو والا منہ کرے متوجہ ہوئے, دوجہ اٹھ کے اس نو برچی مار دو. بیانے ہی سے الکوٹا لے جس لے گزرن لگے. ایک بغیرت اٹھ کے آدھا ہو تین جنگ یاد ہے, پھپیاں دے خیمے نو آگ لگ گئی ہے. علی اکبر رخی انور این کیتا ہے, حرام زادے 2 ہاتھا نال حسین برچی پکڑی ہے, سینے چماری ہے, کانڈلو پار ہو گئی. اگلا حصہ لوئے دا ہوندہ ہے, لوئے دا سینے چ رہ گیا ہے, لکڑ دا حصہ باہر رہ گیا ہے. جھوٹ بولا میں مجرم ہوا, انہا لکڑ دا حصہ تروڑے ہے. 4 انچ پھل برچی دا باہر آئی, جس لے محمد دا امامہ کھپے جھنے ہیں, تلوار سجے جھنی ہیں. علی اکبر عقاب دے گل بائی پائیاں تے رو کیا دے ہون جتنا تیز بھاج سکتا ہے بھاج.
آدھا کیڑے پاسے ٹورا؟ فرمایا میں خیمیاں دے نیڑے لے جا. ہنک مار کے آدھا کیوں؟ فرمایا دے میں جوانا پیو ضعیف ہے، میرے پیو میری لاش چاہ کے خیمے لے جانی ہے، اوکھا ہے بڑھڑے آنو جوانا دیا لاش. تیاری کارا میں وینڈ کرا ہون. اقاب تیز پہ بھجدائی خیمے والے پاسے. 17 قدم خیام تو باہر، علی اکبر گھوڑے دی زین تو لہ پہ. لہن دی جاتے آکھیس بابا میں لہ پہ آؤں. شبیر منہ دے بھار جھڑے ہیں، اٹھ کیا دے جلدی نہ کری میں بھی ٹور پہ آؤں. امام حسین بادشاہ پتر علی اکبر دے کول خیمے چو نکلے نے. 17 قدم دا فاصلہ کر کے پتر کو لائے نے. علمہ دے درمیان کھلوتا قبولیت ٹہمے میرا وارث زمان گواہ ہے. اس 17 قدمہ دا فاصلہ سنیے شیعوں. حسین علی اکبر کول آندیاں تک 36 سائیاں کڑ کے کی. تو سارے نہیں سمجھے جا جھڑندائی ناد علی پڑھ کے اٹھ دائی. تے رو رو کیا دائی مسلمانوں کہیں ڈٹھا ہوئے میرے اکبر کو. اٹھ دا صدقہ اٹھ دا بہندہ جھڑندہ سائیاں کڑ دا. پتر دے قریب آگے اگے علی اکبر دے یہ حالت آئی بلا تشبیح. دو میں ہاتھ این کر کے سینے تیرے. جس نے دامن و سیدادی 18 سال مٹی نہیں لگڑ دیتی، پورے دا پورا مٹی تے ستا پہ آگے. میرے ماں پتر دے قریبہ بیٹھے نا. اکبر میرا سلام. اکھولیس سجا ہاتھ این متے ترکی کھپا اٹھے لے. بابا میرا بھی سلام. میرا پتر میرا لویک میں اوکھا آیا. این کر کے بیکھیس بابا توڑے منہ تے مٹی کیوں لگی ہے؟ اور میں میرا پتر تیرے واسطے اٹھ دائی تے وقت جھڑ دائی. میرے منہ تے خواب تا لگ. لیکن میرا پتر تو 2 ہاتھ نال سلام کیوں نہیں کردا؟ 1 ہاتھ نال کیوں کیتا ہی؟ بابا جڑا میں سینے تے رکھے اپنی وجہ تو نہیں، تیری ضعیفی دی وجہ تو. اکبر کیویں؟ فرمایا بابا ایک ظلم دا طوفان ہے جڑا میں ہاتھ لے چھپایا. میں نہیں بھی کھانا چاہتا. پیو دے جلال حسین دے چہرے تے آیا. تلوار پیو والی سجے پاسے رکھ کے اکبر دے ہاتھ رکھ کے دے. پیچھے ہٹا میں کوئی ابراہیم ہوں. علی اکبر ہاتھ ہٹایا. حسین دی نگاہ پائیے 4 انچ پھل برچی دا باہر آئی. برچی وے کے دن کس ماریا؟ بابا اترے وے بغیرت کھلوتے. انہاں کڑی کیوں نہیں؟ بابا نہ تروڑی. آدھن ہن وینیا کیڑا صابر ہے. پتر دی داڑی تلے تھپکی مار کے دے دسا میں کیڑا صابر. بابا بسم اللہ. میرا پتر دنیا پہ بے دیا، دشمن پہ بے دے نہیں. 1.25 لاکھ نبی کا تارج کھلوتے نہیں. منالے سارے آئے نہیں. او ابراہیم، او اسماعیل، او دادی حاجرہ. میرا پتر نت موقع نہیں بن دے. میرے الویک اکبر تاریخ لکھیے رل کے. اے منا نہیں کربلا ہے. تو اسماعیل نہیں، میں ابراہیم نہیں. نہ میرا پتر اسی رسیاں بننیاں نے نہ پٹیاں بننیاں. بابا جی میں دل چھک فرمایا بس اکو واری اکبر جتھے ہاتھ رکھنے نہیں نہ اکو واری رکھ لیں. پیر جتھے رکھنے نہیں رکھ لیں. بابا کیوں؟ فرمایا میں برچی ہلاواں تیرا ہاتھ نہ ہلے. جڑے جوان بیٹھے ہو پیو والوے کہہ دا بابا تو برچی چھک. جے تیرے پتر دے منہ چو سیوی نکل گئی تیا کی سید و صابرین دا پتر ہی نہیں. بابا میں تیرے جے صابران دے بادشاہ دا پترہ. صدقے صدقے صدقے. چھکا پھل برچی دا. بابا بسم اللہ چھک. اکبر تیار ہے؟ بابا میں بالکل تیار ہوں. بابا میں اپنا کوئی فکر نہیں. بابا میں فکر صرف تو آڈا. بابا تسی ضعیف ہو کہ جوانہ دے سینے جو پھل چھکن اوکھے دے. فرمایا پریشان نہ میرا پتر تو ہلنا نہیں. پھل میں ہونے چھک لے سے. میرا پتر پھر میں چھکا پھل. بابا بسم اللہ. مظفر پورا لے و شبیر بسم اللہ پڑھ کے دو میزانوں مٹی تے ٹیکے. ناؤ دے علی پڑھ کے کھبا ہاتھ علی اکبر دے سینے تے رکھے ہے. سجا ہاتھ پھل بر چچ پائے. پہلا حلاوہ دیتا ہے کائنات ہل لگ پئی زمین ہل گئی آسمان ہل گیا. دوجا حلاوہ دیتا ہے اللہ دا عرج ہل لگ پیا. علی اکبر دا آواز ہے بابا غور نال ویکھ لئی میں نہیں پیا ہل دا کربلا دی زمین پئی ہل لیے. پتر دا متھا چمکیا دن میرا پتر صرف زمین نہیں ہو ویکھ اللہ دا عرش پیا ہل دا ہے.
کوشش کریں جڑے جوان شیعہ تے ماتمی بیٹھے ہو آج توڑے وین چوکھے ہونے چاہیے نے آج توڑا حق سینے تے ہونا چاہیے جس لی میں شہادت پہ پڑھنا ہو دی جتی دا صدقہ انشاءاللہ تو ان غیر بد نظران دی نظر نہ لگ سی انشاءاللہ تو سا جوانی چڑھ سو توڑیاں بہنا توڑے سیرے ویک سن توڑے گانے بن سن میں او دی گل پہ کرنا جی دیا تانگا بھیڑ نہیں لحاظ صدقے میں بسم اللہ کرا تیسرا حلاوہ دیتا ہے فرمایا بابا میں نہیں لیا زمین پہ حل نہیں ہے فرمایا صرف زمین نہیں عرش پہ حل ہے چوتھا حلاوہ دین لگے کوئی سنی بھائی بیٹھا ہے یا ایک سکتے تھے میرے علوے کے چوتھا حلاوہ پہ دین لگے اچانک دو ہاتھ اٹھیں جڑے اکبر دا سینہ ملن لگ پہ امام حسین دے ہاتھ روکے نکاؤنے میرے پتر دا سینہ ملن آلا ہولے لے واز آیا حسین آرام نال کٹی دادیاں نو پوترے بڑے پیارے ہو گئے حسین میں بکیے چوائیاں میں پاسے دے درد بول گئے حسین میرے پتر دا سینہ بھی ویک پھال برچی دا بھی صدقے توڑیاں زندگیوں میں بسم اللہ شاءاللہ جوانی ہمارے انشاءاللہ بھیڑا نو نصیبوں میں یار کیا بات ہے اے میرا دل ہے اے حق بن بھائی آج دی رات سیدہ نو رومن دا ایو حق ہے فرمایا آرام نال چکین دادیاں نو پوترے بڑے پیارے ہوں دے چوتھا حلاوہ شبیر پہ دے دے پنجوہ دے لگے تیلی اکبر دے لب حلے شبیر دے ہاتھ رک گئے کوئی گل کرنا چاہنا ہے جی یا میرا بابا بولو میرا مسئلہ دا بولو میرے نانے دیاں شکلہ لگے اکھنا چاہنا ہے بابا میں تے تسی نہیں کمینے بغیر دشمن پہ بے دیں سوا لکھ نبی پہ بے دیں بابا جی دے تسا پہ کٹ دو انج نہیں نکلنا کیویں نکل سی بابا میں مشورہ دینا اے برچی لگی ہے ادیاں ترے نوکان ترے اگو مڑیاں ہویاں بابا او مڑیاں ہویاں نوکا میریاں پسلیاں پھسیاں ہویاں نے بابا انج نہیں نکلنا میں بندہ ویکھنا ہے جڑا شیعہ ہوئے تھے جملے تے ماتم نہ کرے کیویں نکلیاں نے بابا دے ہاتھ چا شبیر ہاتھ جایا دے بابا دو میں زانو میرے سینے تے رکھ شبیر دو میں زانو سینے تے رکھے نہ دے بابا دو ہتھاں دے نال برچی ہاتھ پا شبیر ہاتھ پایا نا دے علی پڑھ کے حلاوہ دیتے ممبر دی قسم برچی نہیں آئی اکبر دا جگر نالا خون چشمہ بن کے رڑے آئے حسین کوشش صدقے میرے بھائی پڑے حوصلے نہ روسو پوری رات رونے پوری زندگی رونے کوئی آجدہ رونا تے نہیں میں بسم اللہ یہ جملہ میں پھر پڑھا بسم اللہ کرا جوان پیادہ انجنہ کر جی میں چھکیے اونجداس شبیر اپنے دو میں زانو اکبر دے سینے تے رکھے جوان نو دو ہتھان دے نال شبیر برچی نو ہاتھ پایا ہے ناد علی پڑھ کے چھٹکا دیتا ہے ممبر دی قسم برچی نہیں جوان دا جگر نالا خون چشمہ بن کے ابرے شبیر ارادہ کیتا ہے میں پتر دا خون موتے ملا پاسے نہ لواز آئیے میں بکیے چوائیاں اکبر دا میں دے اصغر دا تو مان لئی صدقے 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 میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا توڑیاں جوانیاں ہوں علی دی دھی توڑے پر سے قبول فرماوے یہ تے کربلا دا منظر پیا بڑھ دے اللہ جانے اگلے بہن کی میں تو برداشت کر دے نکل گیا پھل برچی دا برچی میرے امام این رکھن لگا آدھے بابا این نہ رکھ کیا کرا پر میں بابا برچی ساٹھتے میں نوے شبیر پتر نوے کہتے امام حسین آدھے نٹھا کی علی اکبر دے چہرے دیا رنگت پئی بدل دیا ہر شے بھول گئی ہے پتر دی داڑی تلے آترا کہ دن انج نہ کری میرا پتر میری سنگت نہ چھوڑی بابا کیوں مرنا تے ہے ہون مرا یا جھٹ نو مرا فرمایا نہیں میرا پتر میں بہنا نال وعدہ کر آیا
میں آکھایا باہر نہیں آونا میں تو جیندہ خیمت ملے سا جگر تے ہاتھ رہ کہا دا بابا وعد دسو کہندے نال وعدہ کر رہے ہو فرمیندے نا اپنیاں بہنا نال وعدہ دے بابا ناراض نہ میں تکواری وعد دس کہندے نال فرمیندے نا اپنیاں بہنا نال ہاتھ بنا کے بیٹھ کر کہا دا ہائے سویا میرا منہ میں کھڑالی مدینے رہ گئی ہے جڑی آدھی آئی قدمہ دا نشان لا صدقے 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 میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا شالہ جوانیاں مانو میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا فرمایا بابا بہنا ساریاں نو انہیں پیاری ہوں دیاں جی میں تو ان پیاری ہے میرا منہ ویکھنا لی تا مدینے رہ گئی ہے بابا بسم اللہ میں چال ہے بابا اپنیاں بہنا نو راضی کر لے بابا اپنیاں بہنا دا وعدہ نبھا لے میری دی نبھوے سی لیکن بابا جے زندہ ملانے تے پھر جلدی کر لے میرے ساہ پہ بند ہوں دے بابا میرے دم پہ والے ہوں دے یہ جے موقع تے بڑھڑیاں نو سجدہ تے کچھ نہیں شبیر بسم اللہ پڑھ کے زانو ٹیکے یہ جوان اولاد آلے بیٹھے ہو امام حسین بادشاہ ان کر کے کنڈ آلے پاسو پتر نو ہاتھ پایا ہے ناؤد علی پڑھ کے شبیر امام دا دور لایا ہے پتر دا سینہ سینے نہ لگ گئے قد صدہ کیتا ہے نبی چیخا مارن لگ پہن ممبر دی قسم ابراہیم اگے وقت کیا دے میرا اللہ میں راضیہ لاکھ میں راضی اے ہو رے صدقے تھک میں نہیں گیا لیکن سیدہ میرے سینے بھی درد ہے میں دن وکھاوا نقشہ جے وکھا سکتا تے کینے چاہیا سیال کوٹا لیا بلا تشبیح اے حالت آئی حسین دے سینے نال اکبر دا سینہ آئی ناؤد علی پڑھ کے اٹھ کھلوتا ہے سید این کر کے پتر نو جائے اکبر دا سار شبیر دے کھبے مونڈے تے آئی اٹھ کے پوچھ دا کہ حال آئی بابا میں ٹھیک ہاں میرا پتر میں ٹرنا تائیں جے توں بولنے تو چپ کر گئے ہوں میرا ٹرن موقع سی بابا بسم اللہ ٹر میں پیا بولنا میں ٹھیک ہاں دوجے قدم تے جا کے پوچھے اکبر آکھے میں ٹھیک ہاں چوتھے قدم تے جاؤ کے پوچھے دے بابا جلدی ٹور میں ٹھیک ہاں سیال کوٹا لیا میں نے ذکر دی قسم ناوے قدم تے جا کے بڑھڑا پوچھ دا رہے جوان نہیں بولیا این کر کے مونڈا ہلا کیا دے بولو میرا جوانی چڑھ دا کے بڑے اکبر بولیا نہیں اکبر دی گردن پیو دے بانوں تے ڈھلا گئی ہے جھوٹ بولا میں لانتی ہوں اگلا فاصلہ شبیر پتر نو انچایا ہے جی میں کاری قرآن نو چہل ہے بیٹھے رہا سوتے رو رو کے پیادہ ہے جنہ ملنا ہے میرے آئے اکبر کو آئے جلدی دیر نہ لا بتاؤ میں چھوڑ سو رومن دو یار مامنا رومن دو